صحت و عافیت اور کامل ایمان والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو بیٹا ہم نے اس سے پہلے والے لیکچر کے اندر مرزا محمد سعید کے جو مصنف تھے شاہد احمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے ان کے حوالے سے پڑھا، اور آج ہم مرزا محمد سعید کے حوالے سے پڑھتے ہیں۔ یہ ایک جو یہاں پر مضمون دیا گیا ہے تو یہ ایک شخصیت کے حوالے سے ہے، وہ مرزا محمد سعید ہے، اور اوورآل اس میں ہمیں یہ بتایا جائے گا کہ انسان کے پاس علم ہو، عمل ہو، تو اس کو شہرت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ خود گمنامی میں زندگی گزارنے کو پسند کرتا ہے، لیکن علم عمل کی زندگی کو اللہ تعالیٰ چھپاتے نہیں ہیں، بلکہ اس کو لوگوں کے سامنے ضرور ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہ ایک مرزا محمد سعید صاحب علم آدمی تھے، تو انہوں نے دنیا کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، بلکہ اپنے دلی سکون کو، علم کو اپنا دلی سکون سمجھتے تھے، اللہ کی رضا سمجھتے تھے۔ ایسا ملکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ایک بات تو ہم یہ اس میں سمجھیں گے، اور دوسری بات اس میں یہ سمجھیں گے کہ جب ایک انسان کے اندر علم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں حلم بھی پیدا کر دیتے ہیں، بردباری برداشت بھی پیدا کر دیتے ہیں، اور برداشت کرنا، صبر کرنا، دوسروں کی تکالیف کو اپنے صبر کے ساتھ برداشت کر لینا، یہ علم کی ایک بہت بڑی نشانی بھی ہے۔ اللہ ایسا علم و عمل ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو اس لیسن کو پڑھنے سے پہلے، اس کی ریڈنگ سے پہلے ہم چند الفاظ ہیں، ان الفاظ کو ڈسکس کرتے ہیں، پھر اس کی انشاءاللہ ریڈنگ کی طرف آتے ہیں۔ تو ہمارا پہلا لفظ ہے سانح ارتحال۔ سانح ارتحال، سانح کا مطلب ہوتا ہے واقعہ، ارتحال کا مطلب ہوتا ہے کوچ کرنا، تو اس کا معنی ہوتا ہے واقعہ موت۔ سنونی خبر، سنونی خبر، ایکا ایکی، اچانک، بے مزد، مفت، متمول، مالدار، قرابت داری، قریبی رشتہ، ہیچ سمجھنا، کمتر جاننا، شدہ، نایاب، کر و فر، شان و شوکت، قلب مطمئنہ، دلی سکون، غرض مدعا، درخواست کرنا، متبسم، مسکرانے والا، رعشہ، بیماری کا نام جس سے ہاتھ ہلتا رہتا ہے، یعنی ہاتھ کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہوتا، جو اس میں حرکت رہتی ہے، اس کو رعشہ کی بیماری کہتے ہیں۔ جامع العلوم، علم کا خزینہ۔ تو یہ چند الفاظ ہیں، اس طریقے سے اور الفاظ بھی بیچ میں آئیں گے، تو ہم ان الفاظ کے ساتھ ساتھ وضاحت بھی کرتے چلے جائیں گے۔ ان الفاظ معنی کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے، اور اپنی نوٹ بک پر آپ لوگوں نے اس کو لکھنا ہے۔ اب آپ لوگ اردو کی کتاب، جماعت داہم اردو کی کتاب آپ نکالیں گے، اور اس میں لیسن مرزا محمد سعید ہے، تو اس کے پہلے پیرا سے ہم آغاز کرتے ہیں ریڈنگ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح اخباروں میں یہ خبر پڑھ کر دل دھک سے رہ گیا کہ پروفیسر مرزا محمد سعید کا آج سوئے میں ہے، یعنی 3 دن ہو گئے ان کو فوت ہو گئے، تیسرا دن ہے آج۔ خاموش زندگی، خاموش موت، مرزا صاحب کی علالت مزاج یا مرض الموت کی اطلاع اس سے پہلے کہیں سے نہیں ملی۔ حد یہ کہ پرسوں وہ رحلت فرما گئے، اور ان کے سینکڑوں دوستوں اور قدردانوں کو اس سانح ارتحال کی خبر تک نہ ہوئی۔ افسوس، اتنا بڑا صاحب کمال ہم میں سے اٹھ جائے اور اس کی سنونی ہم تک نہ پہنچے۔ کتنے بے خبر ہیں ہم لوگ، زندہ قوموں کا یہ شعار نہیں ہوتا کہ اپنے اہل کمال سے غافل ہو جائیں۔ ایسی غفلت مجرمانہ ہوتی ہے، شاید یہ ہماری غفلت ہی کی سزا ہے کہ مرزا صاحب کو یوں ایکا ایکی ہم سے چھین لیا گیا۔
عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے، یعنی عالم جاننے والا صاحب علم اور عالم کائنات، کیونکہ ایک صاحب علم جب کائنات سے اٹھتا ہے تو کائنات کو بہت زیادہ علمی نقصان ہوتا ہے، اس لیے یہ جملہ بولا جاتا ہے عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے۔ ابھی ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ مرزا صاحب کے رخصت ہو جانے سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ اب ان کی عدم موجودگی رہ رہ کر ہمیں ان کی یاد دلائے گی، اور وقت کے ساتھ ان کی جدائی کا گھاؤ بڑھتا چلا جائے گا، گھاؤ زخم۔ مرزا صاحب بہت ہی خاموش کام کرنے والوں میں سے تھے، یعنی اتنے خاموش کہ خود ان کے زمانے کے اکثر لوگ بھی ان کے علمی اور ادبی کارناموں سے واقف نہیں ہوئے۔ دراصل خود مرزا صاحب شہرت سے گھبراتے تھے اور پبلک پلیٹ فارم پر آنا پسند نہیں کرتے تھے۔ کام کرتے تھے ستائش کی تمنا، ان سہولیات کی ستائش کی تمنا اور سلے کے پرواز سے بے نیاز ہو کر کام کرتے تھے، اپنی تسکین کے لیے کام کرتے تھے، اس لیے کہ انہیں کام کرنا ہوتا تھا۔ فرمائشی کام انہوں نے ساری عمر نہیں کیے، انہوں نے اب سے 55 سال پہلے سر عبدالقادر کے رسالے مخزن میں مضامین لکھے، مگر شیخ صاحب کی فرمائش پر نہیں، بلکہ جب خود ان کا جی لکھنے کو چاہتا۔ مرزا صاحب کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے، مرزا صاحب پیسے کے لیے بھی نہیں لکھتے تھے، پیسے کی تو انہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی، بلکہ پیسے کے ذکر پر وہ چڑ جاتے تھے اور انہیں منانا مشکل ہو جاتا تھا۔ لاہور کے اکثر پبلشروں نے مرزا صاحب سے کتابیں لکھوانی چاہی اور بڑی بڑی رقمیں پیش کیں، مگر مرزا صاحب نے انہیں ایک لفظ بھی لکھ کر نہیں دیا، اور جب اپنا پہلا ناول یاسمین لکھا تو اپنے ایک شاگرد پبلشر کو بے مزد دے دیا، یعنی مفت میں دے دیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد دوسرا ناول خواب ہستی لکھا، اسے بھی بغیر کچھ لیے دیے چھپوا دیا۔ یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا، ان کے 2 ناول تھے، یاسمین اور خواب ہستی، یہ بعد میں ایکسرسائز میں بھی آپ کے کام آئے گا۔ ایک پبلشر صاحب لاہور سے دلی محض اس غرض سے آئے تھے کہ مرزا صاحب سے ناول لکھوائیں گے۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ مرزا صاحب نہیں لکھیں گے، مگر وہ بڑے بڑے مصنفوں کو خرید چکے تھے، نہ مانے، بولے ہم انہیں ایک ناول کا 1000 روپیہ دیں گے تو وہ کیوں نہیں لکھیں گے، یعنی اس وقت 1000 آج کے 1 لاکھ کے برابر، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ 200-250 روپے میں اچھا خاصا ناول پبلشر کو مل جاتا تھا۔ چنانچہ مجھے اپنے ساتھ لے کر مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے تعارف کرایا، مرزا صاحب کا ماتھا ٹھنکا، یعنی ایک دم سے وہ پریشان ہو۔ پبلشر صاحب نے چھوٹتے ہی ناول لکھنے کی فرمائش کی۔ مرزا صاحب بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے، بولے آپ میرے ناول کے 5000 روپے دے دیں گے، 10,000 دے دیں گے؟ مجھے یہ منظور نہیں ہے، جو کام کر رہا ہوں اسے چھوڑ کر آپ کے لیے ناول لکھوں۔ 5-10,000 کی بات سن کر پبلشر صاحب کی تو سٹی گم ہو گئی اور 2-4 منٹ پہلو بدل کر رخصت چاہی۔ مرزا صاحب نے زمانے میں اپنی مارکۃ الاراء کتاب مذہب اور باطنیت لکھ رہے تھے، جسے مکمل ہونے کے بعد ان کے دوست پروفیسر تاجور نجیب آبادی اس سے لے گئے اور لاہور سے وہ کتاب شائع ہوئی۔ مرزا صاحب کا صرف یہی ایک علمی کارنامہ ہے، مگر ایسے کارنامہ کہ اردو کی اگر 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں تو ان میں مذہب اور باطنیت کو ضرور شریک کرنا پڑے گا۔ تو بیٹا آپ نے الفاظ مانی
اور یہ پیراگراف جو میں نے آپ کے سامنے 3 پیراگراف پڑھے اس کی ریڈنگ کی، ان کو آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے۔ ان میں سے ایک تو ان کے ناول کے نام یاد رکھنے ہیں آپ لوگوں نے، اور ایک ان کی جو معرکۃ الآراء کتاب، یعنی بہت عام کتاب، اس کا نام اور اس کی اہمیت کو یاد رکھنا ہے۔ السلام علیکم۔